ہر زمانے کے اندر لوگ عشق الہی کے طلبگار رہے ہیں، ہر زمانے میں۔ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر ایک نوجوان تھا، باغبانی کیا کرتا تھا، پودوں کو پانی دیا کرتا تھا، اپنے کھیتوں کی دیکھ بھال کیا کرتا تھا، لیکن اس کے دل کے اندر تڑپ تھی کہ کسی طرح عشق الہی جو ہے وہ میرے دل میں آئے۔ تو ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگا کہ حضور آپ اللہ کے نبی ہیں، میرے لیے دعا کریں کہ مجھے اللہ کی جو محبت ہے اس کا ایک ذرہ مل جائے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ بیٹا، تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کی محبت کا جو ایک ذرہ ہے تم اس کے بھی متحمل نہیں ہو سکتے۔ تو کہنے لگا کہ آپ یہ دعا کر دیں کہ چلیں اس ذرے کا آدھا حصہ ہی مل جائے۔ وہ اللہ کے نبی تھے، انہوں نے دعا کی، دعا قبول ہوئی اور وہاں سے وہ چلے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد جب وہاں سے دوبارہ ان کا گزر ہوا اسی علاقے سے، تو خیال آیا کہ وہ نوجوان جس کو میں نے دعا کر کے اللہ سے اس کی عشق کا ایک آدھا ذرہ لے کے دیا ہے، ذرا اس کا حال تو معلوم کریں کہ کیا حال ہے۔ تو جب اس کے گاؤں والا سے پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ حضور جب سے آپ نے دعا کی ہے وہ ایسا دیوانہ ہوا ہے کہ وہ جنگل میں چلا گیا ہے اور اس کی کوئی خبر نہیں کہ وہ کہاں پہ ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو ڈھونڈتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے جنگل میں جاتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ ایک ٹیلے پہ کھڑا ہے اور آسمان کی طرف دیکھ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو مخاطب کر کے بلاتے ہیں، لیکن اس کے اوپر کوئی اثر نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بیٹا میں عیسیٰ وہی جس نے تمہارے لیے دعا کی تھی تمہیں ملنے آیا ہوں۔ اور وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر پھر بھی کوئی فرق نہیں، کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ کون اس کے پاس کھڑا ہے کون اس کے پاس نہیں کھڑا ہے، بس آسمان کی طرف اس کا چہرہ ہے اور آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ تو تبھی وہی نازل ہوتی ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ، جس شخص کو اللہ کی محبت کا ایک ذرہ مل جائے اس کو کیا خبر کہ اس کے ارد گرد کون ہو۔ مجھے اپنی عزت کی قسم، اگر تم آری لے کے سر سے لے کے پاؤں تک اس کو چیر بھی دو، اس کو تب بھی پتہ نہ چلے کہ کون اس کے پاس کھڑا۔ تو پھر مجھے کہ وہ کون سی ہستیاں ہیں جو اللہ کی محبت کے اندر اتنی سرشار ہیں کہ جسم میں تیر لگا ہو اور یہ کہا جائے کہ جب علی نماز پڑھیں تب تیر نکالنا، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو تب مجھے اندازہ ہوا کہ اس ہستی کا فرزند جناب امام حسین کہ اللہ کے عشق میں کتنے ڈوبے ہوئے ہیں کہ گردن الگ ہو جاتی ہے، نیزے پہ سر بلند ہے اور زباں پہ قرآن پاک کی تلاوت جاری ہے۔ یہ عشق حقیقی کہ ہم لوگ دعویٰ کرتے ہیں عشق حقیقی کا، یہ ہے عشق حقیقی، عشق الہی، جس کو مل جائے تو اس کو نہیں پتہ چلتا۔ لیکن ایک عشق مجازی بھی ہے کہ وہ عشق جو مجنو کو ہوا لیلا سے، بخاری صاحب، لیلا نہیں ملی تو مایوس ہو گئے، جنگلوں میں چلا گیا، جنگلوں میں جا کر شب و روز جنگلی جانوروں کے ساتھ اپنے وقت کو گزارنے لگا، اور وہاں پہ موجود ہرنیوں کو جب دیکھتا تو کچھ مشابہت اس کو لگتی کہ شاید یہ لیلا ہے، یعنی ایک ایسی محبت میں گرفتار ہو گیا جو اس کے تصور پہ حاوی ہو گئی، جس کو ہم آثاری محبت کہتے ہیں، کہ اس کے آثار کی محبت، کہ جب وہ ہرنیوں کو دیکھتا تو اس کو لگتا کہ یہی میری لیلا ہے، انہی کے ساتھ شب و روز گزارتا، انہی کے ساتھ جو وہ کھاتی گھاس پھوس جڑی بوٹیاں وہ کھا لیتا، جس گھاٹ سے
جنگلی جانور ہرن پانی پیتے، اسی گھاٹ سے پانی بھی پی لیتا۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ اسی جنگل میں، اسی صحرا میں اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ بہت ساری چیزیں اس کے بارے میں لکھی گئی ہیں، لیکن امام دہلوی کی ایک کتاب ہے جس کے اندر انہوں نے لکھا کہ عبد الملک بن مروان کا زمانہ تھا اور ایک شاعر اس کے دربار میں آتا ہے، تو عبد بن مروان اس سے پوچھتا ہے، اس شاعر کا نام ہے قصیر، کہ کیا تم نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی اپنے سے بڑا عاشق دیکھا ہے؟ تو وہ قصیر کہنے لگا کہ ایک عاشق میں نے دیکھا ہے اپنی زندگی کے اندر، کہ میں سفر میں تھا، راستے میں بھوک لگی، جنگل بیابان سنسان صحرا تھا، تو ایک شخص مجھے ملا، بکھرے ہوئے بال، پھٹے ہوئے کپڑے، تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہاں پہ کوئی کھانے کو کچھ ملے گا؟ تو وہ مجھے کہنے لگا کہ میں بھی 3 دن سے بھوکا ہوں، آؤ مل کے شکار جو ہے وہ تلاش کرتے ہیں، تھوڑا تم کھا لینا، تھوڑا میں کھا لوں گا۔ تو کہتا ہم نے جال ڈالا تو ایک ہرنی تھی، وہ ہمارے قابو آئی۔ جیسی وہ ہرنی قابو آئی تو وہ بھاگ کے گیا، اپنے پھٹے ہوئے کپڑوں سے اس کا جو کچرا ہے اس نے پہلے صاف کیا، مٹی صاف کی، اس کو چوما اور پھر اس کے بعد بھگا دیا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ اللہ کے بندے، اتنی محنت کے بعد ایک شکار ہاتھ آیا اور تم نے اس کو بھی جانے دیا؟ کہتا فکر نہ کرو، صبر کرو، تلاش کرتے ہیں، تو اس کے بعد انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ کہتا پھر ہم نے جال ڈالا، ایک اور ہرنی تلاش کی، اس نے وہی کام کیا کہ اس کو پکڑا، صاف کیا اور اس کو بھگا دیا۔ میں نے کہا یہ عجیب پاگل آدمی ہے، اللہ کا بندہ، نہ خود شکار پکڑ کے کھا رہا ہے، نہ مجھے کھانے دے رہا ہے۔ تو کہتا ہے مجھے پھر وہ میں بھی 3 دن سے بھوکا ہوں، اب 4تھا دن شروع ہو گیا، آؤ مل کے شکار تلاش کرتے ہیں۔ کہتا ہم نے پھر سے پکڑا، اور اس سے پہلے کہ وہ اس تک پہنچتا، میں نے کہا میں بھاگ کر اس تک پہنچ جاؤں، لیکن وہ میرے سے پہلے پہنچا اور وہی حرکت کی اور اس کو بھی بھگا دیا۔ میں نے کہا یہ تو اللہ کا بندہ کو پاگل ہے، جو نہ خود اپنا پیٹ بھرنا چاہ رہا ہے، نہ میرا بھرنا چاہ رہا ہے۔ تو وہ مجھے پھر کہنے لگا پر کرو، 4تھا دن شروع ہو گیا ہے، کچھ نہ کچھ مل جائے گا۔ تو کہتا ہے پھر ہمیں اس کے بعد ہرنیوں کا ریوڑ ملا، اس ہرنیوں کے ریوڑ میں سے ہم نے ایک ہرنی پکڑی اور اس نے وہی ہرنیوں کا ریوڑ اسی طرح بھگا دیا۔ تو مجھ سے پھر رہا نہیں گیا، میں نے اس سے کہا کہ اللہ کے بندے یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو وہ مجھے کہنے لگا کہ یہ جو جگہ ہے نا، یہ جگہ ہے پناہ گاہ، یہ جگہ پناہ گاہ ہے۔ تو قصیر نے کہا کہ میں نے اس سے پوچھا کہ کس چیز کی پناہ گاہ ہے؟ وہ کہنے لگا کہ یہ وہ پناہ گاہ ہے، وہ جگہ ہے جہاں بچپن میں لیلا آتی تھی، یہاں پہ اپنے جانوروں کے ساتھ کھیلتی تھی، اور اس صحرا کے اندر کوئی بھی جانور آئے گا، کوئی بھی جانور آئے گا، اس کی جان اور مال کی میں حفاظت کروں گا، یہاں پہ کوئی کسی جانور کو مار نہیں سکتا۔ تو عبد الملک مروان پوچھنے لگا کہ اس قصیر سے کہ اس کا نام کیا تھا؟ تو کہتا میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ وہ کہنے لگا میرا نام ہے قیس بن منور، لوگ مجھے مجنوں کے نام سے، یعنی یہ ایک ایسا شخص، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جس کو عشق مجازی ہے، اور وہ اس جگہ پہ، اس پناہ گاہ کے اندر جہاں پہ اس کا محبوب آتا تھا، کھیلتا تھا، وہاں پہ وہ کوئی گناہ کرنے کے لیے تیار نہیں، اس کی وہ حفاظت کر رہا ہے، اس پہ مامور ہے، اس تصور میں ہے کہ یہ جگہ میرے محبوب کی پناہ گاہ ہے، اس کے اندر جو آ جائے گا میں کی حفاظت کرنے پر مامور ہوں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے بے وفا ہیں ہم لوگ، کہ ہمارے محبوب نے، ہمارے اللہ نے ہمیں جو اس دنیا میں بھیجا ہے، یہ وہ پناہ گاہ ہے، یہ وہ صحرائے حیات ہے کہ جس کے اندر ہم شب و روز گناہ کرتے ہیں،
جس کے اندر ہم شب و روز منافقت کرتے ہیں، جس کے اندر ہم ہر روز قتل عام کرتے ہیں، جس کے اندر ہم ہر روز کسی کی غیبت کرتے ہیں، کسی کی چغلی کرتے ہیں، کسی سے حسد رکھتے ہیں، کسی سے دست و گریباں ہوئے رہتے ہیں، کہ ہم لوگوں کی عزت کی پرواہ نہیں کرتے، لوگوں کی عزت اچھالتے، لوگوں کی عیب گوئی کرتے ہیں، عیب گوئی کیا، لوگوں کے عیب ننگے کرتے ہیں۔ کتنے بے وفا ہیں ہم کہ ہمارے محبوب کی یہ جو صحرائے حیات ہے، اس کے اندر یہ جتنے بھی افراد موجود ہیں، یہ سب اس کی ہرنیاں ہیں، یہ سب اس کی ہرنیاں ہیں، لیکن ہم کتنے گر چکے ہیں کہ ہم اس عشق الہی کا دعویٰ تو کرتے، لیکن ہم اس مجنوں سے بھی سبق نہیں سکتے کہ جو یہ بھی گوارا نہیں کرتا تھا کہ میں نے اس جگہ پہ کوئی گناہ کرنا ہے جہاں پہ میرا محبوب آتا تھا، اور ہم ہر روز اس جگہ پہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جو تخلیق ہی ہمارے محبوب، اور ہم اس ہر عمل کو ٹھکرا دیتے ہیں کہ جو تربیت ہی اللہ کے محبوب نے ہم تک۔ آخری بات کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ ہم دعا کی جانب بڑھیں گے، کہ ہمیں ہر انسان سے محبت رکھنی چاہیے، ہمیں ہر انسان سے پیار کرنا چاہیے۔ ہر انسان کے اندر عیب ہو سکتا ہے، اس کی اصلاح بھی ہو سکتی ہے، ہر انسان پہ تنقید بھی ہو سکتی ہے، تو آپ کے اوپر بھی تنقید ہو سکتی ہے کہ جس طرح ہم کھانا کھاتے ہیں، ہمیں بھوک لگتی ہے، کیا کبھی آپ کو برا لگا؟ بھوک لگ رہی ہے، برا نہیں لگا، کھانا آتا ہے، کھانا کھا لیتے ہیں۔ آپ بیمار ہو گئے، تکلیف ہوئی، کیا آپ کو برا لگا؟ آپ کو برا نہیں لگا۔ آپ کے بڑے بزرگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، فطرتی عمل ہے، قدرتی عمل ہے۔ تو اسی طرح اگر کوئی آپ پہ تنقید کرتا ہے تو یہ بھی ایک نیچرل پروسیس ہے کہ اگر آپ کا نفس اس تنقید کو برا سمجھے تو سمجھ جائیں کہ آپ کا نفس آپ پہ غالب ہے، آپ تنقید برائے اصلاح سننا نہیں چاہ رہے۔ اور اس کی سب سے بڑی امام جعفر صادق علیہ السلام کا ذکر ہوا، ایک شخص افغانستان سے درود پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک شخص افغانستان سے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حضور، آپ کے یہاں پہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں یا اللہ کے ولی ہیں، ان کی تعریف کیا ہے؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام پوچھنے لگے کہ تمہارے علاقے میں کیا تعریف؟ تو کہنے لگا کہ ہمارے علاقے میں جو ولی ہوتا ہے اللہ کا، اس کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ مل جائے تو شکر کرے، نہ ملے تو صبر کرے۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام کہنے لگے کہ یہ حال ہمارے ہاں کتوں کا ہے کہ مل جاتا ہے تو شکر کرتے ہیں، نہیں ملتا تو صبر کر لیتے۔ تو کہنے لگے کہ بیٹا، ولی اللہ کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ نہ ملے تو صبر تو کرتا ہے، لیکن اگر مل جائے تو بانٹتا ہے، مل جائے تو بانٹتا ہے، دیتا ہے دوسروں۔ تو یہ پہچان، تو ہمیشہ ہمیں اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار، کہ ہمارا ہاتھ ہمیشہ دینے والوں میں سے، اور جب بھی اٹھے تو پروردگار کی بارگاہ میں اپنی بخشش کے لیے اٹھے، اپنی توبہ کے لیے اٹھے۔